مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کے حضور نیا گیت گائیں، مقدس کی جماعت میں اس کی مدد سرائی کریں، مل کر اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ تمام مقدس لوگ جلال پر فخر کریں اور اپنے اپنی جگہ پر، اپنے بستروں پر، جہاں کہیں بھی ہیں، اس کے نام کی مدد سرائی کریں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ آمین۔ اور کوئی بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریک تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کون تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع انسانی صورت میں کلام ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یسوع کے اولین شاگرد نے پہچان لیا کہ یسوع خدا کا برہ ہے جو ہمارے لیے ہے۔ وہ ایک اچھا استاد ہے، ربی ہے اور خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق خدا نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کی سنو اور جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے جی اٹھنے سے بعد خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، جو ہم آج کا زندہ کلام ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور 16 آیات میں یوں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے اور نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں پہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خدا پر ایمان لائے گا کہ خدا ہی یسوع کا بیٹا ہے، وہ ایمان لا کر اس کے نام سے کیا کرے گا؟ زندگی پائے گا۔ کون سی؟ ابدی زندگی پائے گا۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 11 میں ہے کہ میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتی اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، اور جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق کا مطلب ہے نوکر یا غلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے مالک کی جوتی کا تسبہ کھولے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، شاید آج بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب اس کی 38-39 میں پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ خدا نے حکم دیا ہے، خدا باپ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کی سنو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خداوند جی اٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، انہیں کہا کہ جاؤ، جو مجھے قبول کرے انہیں بپتسمہ دو۔ بپتسمہ کس کے لیے ہے؟ بپتسمہ پانی سے ہے۔ بپتسمہ کئی لوگ توبہ کا جو پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، غوطے کے بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ شفا پانی میں نہیں تھی، شفا خدا کے حکم میں ہے۔ نجات پانی میں نہیں، نجات خدا کے حکم میں ہے، جس نے خدا نے ہمیں حکم دیا کہ پانی کے بپتسمے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں میری اور آپ کی کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں یہ لازم لینا ہے، اور ہر وہ شخص جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے وہ نئے پیدائش کا غسل یعنی پانی کا بپتسمہ لے۔ اور خدا نے کہا ہے جو پانی کا بپتسمہ لے گا وہ خدا کیا کرے گا؟ انہیں روح القدس انعام میں دے گا، جو انسان بدل کر بالکل نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ سب کچھ چیزیں نئی ہوں گی۔ روح القدس خدا کی قدرت ہے جو دنیا میں کام کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند ہمارا زندہ خدا جو وعدوں کا سچا ہے، جس نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہی ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا۔ اور ہم جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔
جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں وہ جسم کے ہی ہیں، اور جو روح سے پیدا ہوئے ہیں وہ روحانی ہیں۔ تو ہمیں خدا کی اس حکم کو ماننا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر آج مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو لکھا ہے کہ اب دیر کیوں کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ ہمیں اعمال جو 22 باب اس کی 16 میں لکھا ہے، یہ کلام لکھا گیا ہے کہ اگر سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے دیر نہیں کرنی، بلکہ اٹھنا ہے اور اس حکم کی تابع داری کرنی ہے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اور جب ہم اس کے تابع دار ہو جائیں گے تو گندگی ہمارے سے دور چلی جائے گی۔ وہ خدا کا کلام کہتا ہے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر اور صلاح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ جب ہم اس کی پاک مرضی پہ چلیں گے اور اس کے فرزندوں کی طرح چلیں گے، تو اس لیے کہا کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت کیا کرو۔ یہ خدا سکھاتا ہے، اور خدا نے یہ بھی سکھایا ہے مرکز 16 باب 17-18 میں، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ زر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ خدا نے ہمیں یہ کہا ہے اور حکم دیا کہ میرے نام سے، جب ہم اس کا نام لیتے ہیں، آپ ایمان رکھیں، یقین کریں، جس طرح میرا خدا کہتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں، اسی طرح آپ یقین کریں کہ آج بھی اگر فون سے دعا ہوتی ہے تو لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں گے، وہ شفا پا جاتے ہیں، بدروہیں چلی جاتی ہیں۔ صرف یسوع نام، جب ہم اس کا نام لے لیتے ہیں تو اسی نام سے خدا کہتا ہے معجزات ہوں گے۔ ہمیں صرف اپنے اس پاک نام کو، اپنی قدرت کو جو خدا کا کلام ہے اپنے اندر رکھنا ہے، تب خدا کا کلام پورا ہوگا۔ اس نے مجھے اور آپ کو اختیار بخشا ہے کہ جب اس نے کہا میں نے ہی تجھے اختیار بخشا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ، تمہیں زر نہیں پہنچے گا۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اور میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا ہے۔ جب ہم اس میں چلیں گے تو یہ سارے کام جو خدا نے کہے ہیں سب پورے ہوں گے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس سے بھی بڑے کام ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح مکاشوہ میں کوئی غالب نہ آیا اس کتاب کو کھولنے کے لیے، یہ کلام کو ہمارے خداوند یسوع نے اس کلام کو پورا کیا جو داؤد کی اصل اور نسل تھی، اور اس پر چلے۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں اور ایمان ہی کے وسیلے سے معجزات ہوں گے۔ ہم نے کس پر ایمان رکھنا ہے؟ اپنے یسوع ناصری پر، کہ وہی زندہ اور نجات دہندہ، اس کے سوا کہیں نجات نہیں، اور جو اسے قبول نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ مجرم کو کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نجات پائیں گے اور ابدی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے یسوع نام سے۔ اس کلام کو، اس کلام کے وعدوں کو خدا باپ جی میں سب کے لیے مانگتی ہوں، تاکہ آج اگر ہم نے ابھی تک اس باپ کے اس حکم کو نہیں مانا تو اپنے آپ کو تیار کریں، ارادہ کریں۔ خدا کہتا ہے ارادہ تو کر، قائم میں کروں گا۔ میں اس پر ایک ٹیسٹ منی سناتی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا اور واقعی روح القدس ان پر نازل ہوا، اور اسی وقت وہ جلال سے بھر گئے، اسی وقت وہ غیر زبانیں بولنے لگے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے جب تو بپتسمہ لے گا تو روح القدس انعام میں پائے گا۔ ہمیں انعام لینے کے لیے، روح القدس لینے کے لیے خدا کے پہلے اس حکم کو پالنا ہے، اس حکم کو ماننا ہے، تاکہ خدا کا کلام پورا ہو۔ کلام پورے کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دھونا ہے اور بپتسمہ لینا ہے۔ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی، کیونکہ کلام کہتا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، تاکہ باپ جو بھی ارادہ کرے تو خدا باپ ان کے ارادوں کے ساتھ آپ کا کلام پورا ہو اور آپ انہیں برکت دے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی۔ اسی نام سے ہم نے اس باپ کی حضوری سے اس حکم کو، اس فرما برداری کو سب کے لیے مانگا اور پایا ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔